السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 113 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور یہ جو کچھ بھی اس آیت کے اندر رسول سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے، آج یہ ہمارے لیے بڑا ہی قابل غور ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی میجورٹی مذہب پرست ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رسول سے مخاطب ہو کر انسانوں کو کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ بڑا ہی قابل غور اس آیت کا میسج ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 113۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایکچولی انسانوں کو ہمیں سمجھایا جا رہا کہ رسول کی حیثیت بتائی جا رہی کہ وہ اگر اس کے ساتھ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو یقیناً ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا۔ جو دشمن تھے عہد نبوت میں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا۔ ان میں کھلے دشمن بھی تھے، منافقین بھی تھے، مختلف قبائل کے لوگ تھے، مختلف ذہنیت کے لوگ تھے۔ تو قرآن کریم ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا۔ کیا ارادہ کیا تھا بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اَن یُضِلُّوکَ، یہ کہ وہ تجھے صحیح راستہ سے بھٹکا دیں۔ یہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، لیکن بتا رہا ہے نا پیچھے کہ تجھ پر تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا یہ کہ وہ تجھے صحیح راستہ سے بھٹکا دیں۔ یہ کچھ کہنے کے بعد اب اگلے الفاظ دیکھیں، کس طرح سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا اور کس طرح ایک ضابطہ واضح کیا گیا۔ پیچھے وہی چیز جو جرم سے متعلق قرآن بتا رہا ہے، خیانت بھی تو ایک جرم ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو بھی یہ جرم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پیچھے آگے نہیں یہ چیز، اب وہی اصول نبی کو بھی بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، بالکل وہی بات آ گئی۔ اور حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکاتے۔ بظاہر اے رسول وہ ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ تجھ کو صحیح راستے سے بھٹکا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھٹکائے ہوئے ہیں، وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکاتے، تو وہی چیز آ گئی نا جو پیچھے بیان ہو رہی، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، وہ خود کو ہی بھٹکا رہے ہیں۔ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تجھے صحیح راہ سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے، کیونکہ تیرے اوپر اللہ کی وحی آ رہی ہے۔ تو جانتا ہے وحی کی روشنی میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور صداقت کے اوپر عزم و استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کیسے قائم رہنا ہے تو جانتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے تم پر کہ جو یہ دشمن چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ان کو
کرنے دو، یہ جیسے ارادے بنا رہے ہیں، جیسی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، کرنے دو۔ یہ اپنے برے ارادوں میں، اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود پھنسیں گے، کیونکہ ہمارا قانون ہی ایسا ہے کہ جو کسی کے لیے جال بنتا ہے وہ اپنے ہی جال میں خود گرتا ہے۔ اس لیے تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم وہ کام کرو جو ہم نے تمہیں ذمہ لگایا ہے، تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ رسالت کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے جاؤ، اللہ کے قانون کی تائید اور نصرت تیرے ساتھ، اس کا فضل اور رحمت تیرے ساتھ۔ یہ دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ جتنے مرضی پلان کر لیں، ارادے بنا لیں، کوششیں کر لیں، یہ خود بھٹکیں گے، لیکن تیرے راستے میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہیں کر سکتے۔ تیرے قدموں کو یہ کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتے۔ تو ثابت قدمی کے ساتھ اسی طرح وحی کی روشنی میں صحیح راستے پر چلتا جا۔ یہ چیز کہی جا رہی اس آیت کے اندر۔ اور آگے ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکاتے، خود اپنے آپ کو ہی بھٹکاتے ہیں، تجھے نہیں بھٹکا سکتے۔ اور دوسری چیز، اب یہ جو وہ بھٹکانے کا جو نقصان ہے آگے وہ بتا رہا ہے، جو دشمن کوشش کر رہے تھے بھٹکانے کی، اب ان کو جو نقصان ہے وہ بتا رہا ہے۔ کہتا ہے وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے یہ کرنے دو جو تمہارے خلاف ارادے، منصوبے جو بھی ہیں، یہ کرنے دو ان کو، تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ تو سیدھی راہ پر چلتا جا رہا ہے۔ غلط راہوں کے اوپر یہ ہیں، غلط ارادے، غلط منصوبے ان کے ہیں، نقصان بھی انہوں نے اٹھانا ہے، اس لیے وہ تجھے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہ دیکھیں کس انداز سے رسول کو سمجھایا اور آج ہمیں بھی سمجھا رہا ہے۔ جو قوم صحیح راستے پر چلے گی تو دشمن جو مرضی کر لے وہ ان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ دشمن اپنا نقصان تو کرے گا، لیکن جو لوگ صحیح راستے پر چلنے والے ہوں ان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس میں صحیح راستے پر چلتے ہوئے تکلیفیں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، مصائب، مشکلات آئیں گی، لیکن وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ یہ ہے اصل میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ کیا؟ فضل اور رحمت، پیچھے دو لفظ اسی سے اس آیت کا سٹارٹ ہوا نا، آگے آپ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ وہ فضل اور رحمت وہ کیا ہے جو اللہ نے تجھ پر کی، جس کی وجہ سے یہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی۔ اب یہاں پر دو چیزیں آ گئیں۔ کتاب کیا ہے؟ اللہ کا ضابطہ، اس کا قانون۔ حکمت کیا ہے؟ ریزننگ، کسی چیز کی ریزننگ، اس کی ریزننگ کو سمجھنا کہ کوئی چیز ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہوئی، ہر چیز کی وجہ کو سمجھنا، فلسفک وے سے چیزوں کو سمجھنا، اس چیز کی فلسفی کو سمجھنا، اس کی ریزننگ کو سمجھنا، یہ حکمت ہوتی ہے۔ حکیم جو نبض دیکھتا ہے، بیسیکلی وہ نبض کاؤنٹ کرتا ہے کہ ایک منٹ میں کتنی بار یہ پلس جو ہے وہ چلتی ہے، اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی پلس جو ہے وہ نارمل چل رہی ہے یا نارمل نہیں۔ بخار میں پلس جو ہے وہ تیز چلتی ہے،
تو یہ ایک ریزننگ ہو گئی نا. اس ٹیسٹ سے اس نے معلوم کیا کہ یہ جو پلس ہے یہ اگر نارمل نہیں چل رہی تو اس کو بیماری ہے. باقی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں مختلف قسم کے، اس کے بعد کوئی نسخہ تجویز کرتے ہیں. تو یہ ریزننگ ہوتی ہے ساری. قرآن کریم یہ ریزننگ کی بات کر رہا ہے. تو قانون اور قانون کا مقصد یہ بتایا گیا رسول کو. یہ نہیں کہ قانون دے دیا گیا تو بات ٹھیک ہے جی اس کو امپلیمنٹ کر دو. نو، یہ اللہ ہے جو علیم و حکیم ہے، جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، کہ وہ صرف قانون نہیں دیتا، قانون کی ریزننگ بھی بتاتا ہے، اس کا آبجیکٹو بھی بتاتا ہے کہ ہم نے یہ جو قانون دیا ہے تو کیوں دیا ہے. تو وہ اس کیوں کا بھی جواب دیتا ہے. یہ آ جاتا ہے حکمت کے اندر کہ رسول کو صرف اللہ کا قانون نہیں ملا بلکہ اس قانون کی جو غرض و غایت تھی، جو مقصد تھا، جو آبجیکٹو تھا، وہ بھی بتایا گیا. یعنی قانون اور اس کی فلسفی، اس کی ریزننگ یہ بتائے گی. یہ چیز آ جائے گی کتاب و حکمت کے اندر. اب سمجھ آئی کہ یہ دو چیزیں ایکچولی کیا تھیں جو رسول کو دی گئی. تو ان دو چیزوں کو اللہ نے شروع میں فضل اور رحمت کا ہے. تو اس سے بڑا کیا فضل اور رحمت ہوگی. کتاب و حکمت یہ ہے سب سے بڑے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. اور آگے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اس نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا. وَعَلَّمَكَ، اور اس نے تجھے علم دیا، سکھایا. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا. یہ یہاں پر معلم، جو تو نہیں جانتا تھا، تجھے وہ سکھایا اس کتاب اور حکمت کے ذریعے سے جس کو اللہ نے فضل اور رحمت کہا ہے. قرآن کے الفاظ ایسے موتیوں کی طرح، مالا کی طرح وہ موتی پروئے ہوئے ہیں. آیات ایسے کڑی سی کڑی ملی ہوئی چلتی چلی جا رہی. تو قرآن کا یہ جو انداز اسلوب ہے بڑا ہی خوبصورت ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا. کیونکہ علیم و حکیم تو اللہ کی ذات ہے نا. اور اس کے بعد اس آیت کا اختتام جس سے شروع کیا، جن الفاظ سے، انہی الفاظ پہ پھر ختم کر رہا ہے. دیکھیں قرآن کریم کا انداز سلوک کتنا خوبصورت، کتنا جاذب، کتنا دل نشین، کتنا لاجیکل. کہتا ہے کہ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے رسول اللہ کا تجھ پر بڑا ہی فضل ہے، فضل عظیم ہے کہ اس نے تجھے کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی. یعنی اپنے قوانین بھی دیے جو سراسر انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، اور ان قوانین کی غرض و غایت، ان قوانین کی فلسفی، ان کی ریزننگ بھی تجھے سکھائی. تاکہ یہ کیوں کیا؟ تاکہ تو انسانیت کے لیے ایک انسانیت ساز نظام قائم کرے جس کے اندر انسان سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزارے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، ایک عادلانہ معاشرہ قائم ہو جس میں عدل ہی عدل ہو، انصاف ہی انصاف ہو، ہر طرف امن ہو، ہر طرف خوشحالی ہو. ایسا تو معاشرہ قائم کرے. اس کے لیے ہم نے تجھے کتاب اور حکمت دی. یہ چیزیں
آج ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اگر ہم نے اسٹیٹ کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، امن عامہ کا دور بحال کرنا ہے، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ جو کتاب حکمت رسول کو جو دیا گیا، کتاب اور حکمت، اور وہ جو حکمت کی باتیں اسی کتاب کے اندر ہیں، قرآن کے اندر، جب تک اس قرآن کو نظام کا واحد سورس نہ مانا جائے، اس قرآن کو، اکیلے قرآن کو ایبسولوٹ قانون نہ مانا جائے، تو اس وقت تک ریاست کے اندر انتشار، ڈس انٹیگریشن ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کو، ڈس انٹیگریشن کو، انتشار کو ختم کرنے کا، بے انصافی کو ختم کرنے کا، بے امنی کو، بد امنی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو رسول کو دیا گیا، کتاب و حکمت۔ اگر ایبسولوٹلی بک آف اللہ کو امپلیمنٹ کر دیا جائے ریاست کی سطح کے اوپر، اور اسی کا صرف قانون ہو، کوئی اور اس کے ساتھ کسی بھی مذہب کا مذہبی قانون وہ نہ ہو، اکیلا قرآن اس کا قانون، جس اسٹیٹ میں بھی آپ نافذ کر دیں گے وہاں پر آزادی بھی ہوگی، وہاں پر انصاف، عدل و انصاف بھی ہوگا، وہاں پر اللہ کا فضل بھی ہوگا، اس کی رحمت بھی ہوگی، وہاں پر امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے، اگر شرک ہے، کتاب اللہ کو دکھاوے کے طور پر اور سارے جتنے بھی احکام ہیں، قانون ہیں، وہ مذہبی قوانین کی روح سے نافذ کیے گئے ہوں، تو پھر معاشرے کے اندر کبھی بھی ڈس انٹیگریشن، انتشار ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے شرک جس کا خمیازہ تمام ریلیجس کنٹریز بھگت رہی ہیں۔ تو بڑی اہم آیت ہے یہ، قرآن کریم کا اصول، ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔